کہ ناپ تول کے اندر کمی اور ملاوٹ کرنے والا جو ہے کیا یہ مسلمانوں کے دائرہ اسلام میں رہتا ہے یا نکل جاتا ہے؟ دیکھیں اس کو ہم جب قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور احادیث مبارکہ میں، تو یہ جو مضمون ہے بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ خاص طور پہ جو قوم مدین تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اس قوم سے کہا کہ ایک تو شرک نہ کرو، اور دوسرا یہ کہا کہ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ یہ ناپ تول جو تم کر رہے ہو اس میں کمی نہ کرو ماپ تول کے اندر۔ لیکن انہوں نے کیا آگے سے کہا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کیسے روک رہے ہیں؟ او ان نفل فی اموالنا ما نشاء، مال بھی ہمارا ہے، دولت بھی ہماری، سرمایہ بھی ہمارا، تو اس پہ ہماری مرضی چلے گی، آپ کی کیسے مرضی چلے گی؟ اچھا، انہوں نے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، کہ بات یہ ہے کہ اس میں جب تم کم کر کے دیتے ہو نا تو معاشرہ بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے میں تمہیں اسے منع کر رہا ہوں۔ اور دوسری جگہ پر یہ قرآن پاک جو سورۃ مطففین، اس کے اندر کہا گیا کہ جو لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جب وہ مال کو لے رہے ہیں تو پورا لے رہے ہیں، اور لیکن جب وہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر کمی کر کے دے رہے ہیں۔ یہ کہا کہ اس لیے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا وہ جو ایک بہت بڑا دن ہے اس کی ہولناکیوں سے کیا انہیں خوف نہیں آتا، کیا انہیں ڈر نہیں آتا کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش نہیں ہونا؟ یعنی یہ صاف صاف جو ایک دھوکہ دہی ہے، قوموں کے اوپر عذاب آیا وہ بھی اس وجہ سے آیا۔ جی، ظاہر بات ہے اوپر عذاب ہے اس وجہ اب سے۔ اگر اتنا ظلم اللہ کی نظر میں ہے یہ کرنا، تو کیا پھر جو مسلمان کر رہے ہیں وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہیں؟ دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر واضح حدیث نص ہے، من غشنا فلیس منا، اچھا، کہ جو ملاوٹ کرتا ہے ہمارے ساتھ سے مراد ہے پوری انسانیت کے ساتھ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے کیا نہیں مراد ہے وہ ہم میں سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو انسانوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ملاوٹ کرتا ہے، اس کے اندر دو باتیں۔ ہم میں سے نہیں ہے سے کیا مطلب؟ ہم میں سے وہ امت سے باہر ہے، جو آپ مسلمان نہیں ہے۔ جی، جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بالکل وہی ہے۔ اس کے اوپر اس کی میں وضاحت تھوڑا سا کرتا ہوں۔ من غشنا فلیس منا، دو باتیں اس کے اوپر میں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ وہ پڑاؤ ہے، جو ہے یا گندم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، وہ اوپر سے خشک ہے، اندر سے اس کے اندر پانی تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا بارش ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیسی بارش ہے کہ اس کے اوپر تو خشک ہے اور اندر بارش ہے، اس لیے اس سے منع کیا۔ اچھا، غشہ تو ہے ہی ہے، اور ایک لفظ آتا ہے تنادش۔ تنادش کا مطلب کیا ہے بلال بھائی؟ کوئی چیز ہے، آپ کے گھر کے ساتھ ایک پلاٹ ہے، کوئی بندہ بیچ رہا ہے، آپ اس کے گھر کے ساتھ ہیں، آپ کہتے ہیں یار یہ مجھے 20 لاکھ کا دے دو۔ سید الرحمان کہتا ہے یار 20 کا نا بلال صاحب کو دینا، میں ایسے 30 لاکھ دوں گا، میں 40 دوں گا۔ اسلام نے غشہ کو بھی حرام قرار دیا، اور اسلام نے تنادش کو بھی حرام قرار دیا، کہ صرف اور صرف بھاؤ اس لیے بڑھانا کہ لینا نہیں ہے، مارکیٹ کے اندر اس کی تباہ و بربادی۔ اصل میں یہ اگر دیکھا جائے نا خلاصے کے طور پر، تو یہ جو ہے نا کمی جو ہے یہ اصل میں دھوکہ ہے، دھوکہ دہی۔ آپ کا یہ بیان واضح ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا، یہ میرا موقف نہیں ہے۔ آپ یہ بھی کہیں نا کہ وہ نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سرکار میری، وہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جو ہمارے ساتھ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہمیں سے نہیں ہے۔ آپ فتویٰ نہیں دینا چاہ رہے؟ میں فتویٰ نہیں دے سکتا نا، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو وہ مسلمان رہتا ہے، تو آپ نے جو اتنی غلطیاں بیان کی ہیں اس کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں حضور کا فرمان سنا دیا آپ کو کہ حضور نے فرمایا من غشنا فرمان تو لکھا ہوا ہے نا بخاری شریف میں، کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم میں سے ہونے کا مطلب یہی ہے وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمانوں سے نکل چکا ہے، وہ نکل گیا۔ جی، تو ابھی میں اس بات کو پھر بڑھاؤں گا نا کہ اگر نکل گیا تو پاکستان میں پھر کون سا مسلمان رہ گیا؟ حضور